ایک خوبصورت نصیحت۔ مولانا رومی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیریں زبان آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان گو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے بیان کر ڈالے، سننے والوں میں ملک کا ایک ترک جسے اپنی دانش ذہانت پر بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گڑو درزی کون سا ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن شہر کے گلی کوچوں میں موجود ہے، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد ہے، کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو درکنار ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت یہی دعویٰ کرتے آئے ہیں اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے، تو اپنی عقل خرد پر نہ جا دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اس پیچ و تاب اور فکر اضطراب میں ساری رات گزار دی۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی تعظیم کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغا باز نظر نہیں آتا، لوگ خواہ مخواہ رائی کا پھار بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھ سے سی دیں۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا، ساتھ ہی ادھر ادھر کے ہر پر لطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ اس کی چندی چندی آنکھیں اور بھی مچ گئیں۔ درزی نے جٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے کوئی نہ دیکھ سکا۔ غرض کے اس پر لطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فرموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا اور ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی۔ ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ ترکی کون تھا، دغا باز درزی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مزاح کیا ہے، کینچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے؟ سنو، وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ عیار دھوکے باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسانی جذبات ہیں۔ تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہی ہے۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے بلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ دے، باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے، تو ہنسی مذاق میں مشغول۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل، شعور اور علم کی آگاہی رکھتے ہیں۔ جاگ اے انسان جاگ کہ دنیا چند دن کی ہے اور آخری زندگی کی سوچ ہے جس کی انتہا ہی نہیں۔ پھر کیوں تو آنکھیں موندے ابلیس کا پیروکار بن رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، دنیا کے لہو لب سے نجات پالو گے۔ یہی اصلی زندگی کا آغاز ہے۔ رب کائنات ہمیں دین کا فہم سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ Please like and subscribe this channel. Thanks for watching. Jazakallah.